حوالے سے بات کی تھی کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ تو یاد رکھیے کل ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کے 7 فرض ہیں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں، جن میں سے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ تھا، جس کے لیے ہم نے کل بات کی تھی، اور آج نماز کا دوسرا فرض ہے اور وہ ہے قیام، جسے ہم کھڑے ہونا کہتے ہیں نماز میں۔ یعنی نماز میں کھڑا ہونا اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے دراز کرے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا۔ پورا قیام کیا ہے؟ سیدھے کھڑے ہونا نماز میں، اسے قیام کہتے ہیں۔ اور کوئی جھکا ہوا ہے اور وہ اتنا ہو کہ گھٹنوں تک اس کے ہاتھ نہ پہنچیں اور سیدھا کھڑا ہونا، یہ قیام کہلاتا ہے۔ قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام بھی فرض ہے، اور بقدر قرات واجب اور سنت قیام بھی واجب اور سنت ہے۔ یعنی جتنا رکعت کے اندر ایک رکعت میں قرات کی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور پھر اس کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، یا وہ نماز کے جس میں 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور قرات ہوتی ہے اور 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے ان نمازوں میں بقدر قرات کھڑے ہونا، یہ فرض نمازوں میں قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے، اور بقدر قرات واجب اور سنت قیام میں کھڑے ہونا واجب اور سنت ہے۔ اسی طرح سے مذکورہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا بھی ہے، یعنی صرف پہلی رکعت ہی میں قیام کرنا کھڑے ہونا فرض نہیں، بلکہ فرض کی 4 یا 3 یا دونوں رکعتوں میں کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح سے پہلی رکعت میں فرض کے قیام میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ، تسمیہ یہ اس مقدار میں شامل ہوگی، یہ اس قیام میں شامل ہے۔ یعنی تکبیر اولیٰ سے لے کر رکوع میں جانے تک کی جتنی بھی قرات ہے، اس میں جو ہے وہ تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اور جو ہے یہ ساری چیزیں اس قرات میں شامل ہیں، اس میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ فرض، وتر، عیدین، فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے فرض نمازیں، وتر، عیدین کی نماز اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ ان نمازوں میں قیام کرنا، کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر نمازیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہونا، یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا، اس طرح قیام کرنا یہ مکروہ ہے، اور وہ مکروہ تحریمی ہے، جس کی تفصیل ہم نے پیچھے ذکر کی تھی۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو یہ اس کے لیے حرج نہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے گا، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے اور پھر بیٹھ جائے۔ جو شخص بیمار ہے وہ کھڑے پر پڑھتا ہے اور بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کے لیے بقدر اللہ اکبر جتنی دیر میں کہتے اتنی دیر میں بھی اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر کھڑا ہونا فرض ہے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد اگر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ جائے، لیکن اتنی مقدار بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے قیام فرض ہے، نماز میں قیام فرض ہے، جو اتنی مقدار بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے جتنی وقت میں تو اتنا بھی کھڑا ہو، اور جو سجدے پر قادر ہے
اور وہ سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے پر قادر ہے تو اس کو فرض ہے کہ سجدہ زمین پر کرے، رکوع کا قادر ہے تو اس کا فرض ہے کہ رکوع بھی وہ اس عام نماز کی طرح کرے۔ صرف مجبوری میں اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے رکوع اور سجود کر سکتا ہے تو کرے، اگر جان بوجھ کر نہیں کرے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے آج کل عموماً یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ذرا سی بے طاقتی یا معمولی سے مرض یا بڑھاپے کبر سنی کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، اور حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کریں تو پورا فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا فرض مرض پڑتا ہے اور نہ کوئی نیا مرض لاحق ہوتا ہے، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بار بار کا یہ مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا ناجائز ہے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کریں۔ لہذا یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے ہم اپنی نماز کو ہر شخص بہتر سمجھتا ہے کہ میں کس طرح سے اسے پڑھ سکتا ہوں فی زمانہ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو معذور ہیں ان کی بات نہیں، لیکن کسی کو معمولی سی بھی کچھ جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ کھڑا ہونے سے بس کرسی پر ایسا رواج بنا لیا کہ کرسی 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 کرسی۔ حالانکہ یہ میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو معذور ہیں یا تکلیف میں ہے اس کی بات ہم نہیں کرتے، بلا وجہ جوان آدمی بھی ایسا کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں۔ ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی، قیام فرض ہے، اور اگر رکوع کرنے کی اس کی طاقت ہے، رکوع کر سکتا ہے تو رکوع نہ کرے تو نماز نہیں۔ سجدے پر وہ جو ہے نا قدرت رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ بیٹھ کر سجدہ کرے تو وہ اس کو لیے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا کشتی پر سوار ہو اور چل رہی ہو تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب چکر آنے کا گمان غالب ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس اور دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اگر بعد میں احاطہ بھی اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اور قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم کا جو ہے وہ قول ہے، اسے ہی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے۔ یعنی کھڑے ہونے کے بعد جب ہم قیام میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کل عرض کی تھی، یہ ہتھیلیاں، یہ پیٹ، یہ انگلیوں کا پیٹ اس طرح ہونا چاہیے، اور گردن سیدھی ہونی چاہیے، جھک کر یا ایسے یا ویسے یا ایسے ہاتھ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ سنت جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح سے کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور پھر اٹھا کر پھر ناف کے نیچے جو باندھنے کا طریقہ تھا کہ ان جو ہے نا ہتھیلی کو، آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی کہ ناف کے نیچے باندھا جائے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سواریوں پر بھی، اور امام اعظم کا یہ قول ہے، اور کہ ہم کھڑے ہو کر 4 انگل جو ہے وہ اپنے پاؤں میں فاصلہ رکھیں، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت جوڑ کر۔ کچھ جسم کے اور باڈی کے لحاظ سے بھی پاؤں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ قیام میں جو ہے وہ تراویح بین القدمین، یعنی تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور وزن رکھنا اور پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور رکھنا، یہ اچھا ہے اور یہ سنت ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا کہ طویل قیام میں، جیسے تراویحوں میں یا لمبی نماز میں، ایک پاؤں پر زور دیا پھر دوسرے پر زور دیا، تو اس طرح سے یہ کرنا یہ سنت ہے۔ نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اسے بہار شریعت نے نقل فرمایا کہ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے نمازی حضرات
नमाज की हालत में आने जाने वालों पर नज़र होती है और देख रहे होते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मस्जिद के दरी दरवाजे कितने हैं, मस्जिद में लाइटें जल रही हैं कितनी जल रही हैं। बाद में अगर हम पूछें तो वो तादाद भी बता सकते हैं और आने जाने वालों को भी वो नोट करते हैं कि कितने आए कितने चले गए। उस वक़्त हमारा ये काम नहीं कि हम इस तफसील में पढ़ें, बल्कि हम जो है ना वो नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जब ताल्लुक़ हो तो बीच में दूसरा कैसे आ सकता है। तो लिहाजा हमारी नज़र अपने जो है वो क़याम की हालत में सजदे की जगह पर होनी चाहिए, तो सलसल नहीं टूटना चाहिए। उसका जो ताल्लुक़ है, जो उसका उस वक़्त वो पढ़ रहा है, जो अपने रब से मुनाजात कर रहा है, इल्तिजा हो रही है, बात हो रही है, उसके दरमियान कोई दूसरा बीच में नहीं आना चाहिए। क़याम में मर्द हाथ यूँ बांधे कि नाफ के नीचे, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की कलाई के इस जोड़ पर रखे और इस उंगली से और अंगूठे से जो है वो उन्हें हल्का बनाए गिर और इस शक्ल में, और बीच की तीनों उंगलियों को बाएं हाथ की कलाई की पुश्त पर बिछा दे। इस तरह से ये जो बताया गया था ये तरीका है। इसी तरह से औरत बाएं हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर इसकी पुश्त पर दाहिनी हथेली रखे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज के मसाइल को सीख कर